urduaudiobooks.com پر آپ سن رہے ہیں سیرت سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جلد دوئم، تالیف مولانا سید ابوالعلا مودودی، آواز وجیح احمد صدیقی، پروڈیوسر اظہر نیاز، باب ہشتم، حصہ 3، قرآن کی آواز سنتے ہی شور مچا دینا۔ ایک اور ذلیل حرکت جو انہوں نے اختیار کر رکھی تھی وہ یہ تھی کہ جب قرآن پڑھا جاتا تو وہ شور مچاتے اور ہر طرف سے دوڑ پڑتے تھے تاکہ اسے نہ خود سنیں نہ دوسروں کو سننے دیں۔ اس کا ذکر قرآن میں کئی جگہ کیا گیا ہے۔ یہ منکرین حق کہتے ہیں اس قرآن کو ہرگز نہ سنو، اور جب یہ سنایا جائے تو اس میں خلل ڈالو، شاید کہ اس طرح تم غالب آ جاؤ۔ سورہ حامیم سجدہ آیت 26۔ یہ کفار مکہ کے ان منصوبوں میں سے ایک تھا جس سے وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت و تبلیغ کو ناکام کرنا چاہتے تھے۔ انہیں خوب معلوم تھا کہ قرآن اپنے اندر کس بلا کی تاثیر رکھتا ہے اور اس کو سنانے والا کس پائے کا انسان ہے، اور اس شخصیت کے ساتھ اس کا طرز ادا کس درجہ مؤثر ہے۔ وہ سمجھتے تھے کہ ایسے عالی مرتبہ شخص کی زبان سے اس دلکش انداز میں اس بے نظیر کلام کو جو سنے گا وہ آخر کار گھائل ہو کر رہے گا۔ اس لیے انہوں نے یہ پروگرام بنایا کہ اس کلام کو نہ خود سنو نہ کسی کو سننے دو۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بھی اسے سنانا شروع کریں، شور مچاؤ، تالی پیٹ دو، آوازیں کسو، اعتراضات کی بوچھاڑ کر دو اور اتنی آواز بلند کر دو کہ ان کی آواز اس کے مقابلے میں دب جائے۔ اس تدبیر سے وہ یہ امید رکھتے تھے کہ اللہ کے نبی کو شکست دے دیں گے۔ پس اے نبی، کیا بات ہے کہ یہ منکرین دائیں اور بائیں سے گروہ در گروہ تمہاری طرف دوڑے چلے آتے ہیں۔ سورۃ المعارج آیات 36 اور 37۔ یہ ان لوگوں کا ذکر ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت و تبلیغ اور تلاوت قرآن کی آواز سن کر مذاق اڑانے اور آوازیں کسنے کے لیے چاروں طرف سے دوڑ پڑتے تھے، اور اپنی نماز نہ بہت بلند آواز سے پڑھو اور نہ بہت پست آواز سے، ان دونوں کے درمیان اوسط درجے کا لہجہ اختیار کرو۔ سورہ بنی اسرائیل آیت 110۔ مسند احمد میں ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ مکہ میں جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے گھر میں یا دار الارقم میں نماز پڑھتے وقت بلند آواز سے قرآن پڑھتے تھے تو کفار شور مچانے لگتے اور بسا اوقات گالیوں کی بوچھاڑ کر دیتے تھے۔ اس پر حکم ہوا کہ نہ تو اتنے زور سے پڑھو کہ کفار سن کر ہجوم کرائیں، اور نہ اس قدر آہستہ پڑھو کہ تمہارے اپنے ساتھی بھی نہ سن سکیں۔ قرآن کو الٹے معانی پہنا کر لوگوں کو بہکانا۔ کفار مکہ کی اس تدبیر کا ذکر بھی قرآن میں کیا گیا ہے۔ جو لوگ ہماری آیات کو الٹے معانی پہناتے ہیں وہ ہم سے کچھ چھپے ہوئے نہیں ہیں۔ خود بھی سوچ لو کہ آیا وہ شخص بہتر ہے جو آگ میں جھونکا جانے والا ہے، یا وہ جو قیامت کے روز امن کی حالت میں حاضر ہوگا؟ کرتے رہو جو کچھ تم چاہو، تمہاری حرکتوں کو اللہ دیکھ رہا ہے۔ سورہ حامیم سجدہ آیت 40۔ الحاد کے معنی ہے انحراف، سیدھی راہ سے ٹیڑھی راہ کی طرف مڑ جانا، کجروی اختیار کرنا۔ اللہ کی آیات میں الحاد کا مطلب یہ ہے کہ آدمی سیدھی بات میں سے ٹیڑھ نکالنے کی کوشش کرے۔ آیات الہی کا ایک صحیح اور صاف مطلب تو نہ لے، باقی ہر طرح کے غلط معنی ان کو پہنا کر خود بھی گمراہ ہو اور دوسروں کو بھی گمراہ کرے۔ کفار مکہ قرآن مجید کی دعوت کو زک دینے کے لیے جو چالیں چل رہے تھے ان میں سے ایک یہ بھی تھی کہ قرآن کی آیات سن کر جاتے اور پھر کسی آیت کو سیاق و سباق سے کاٹ کر اسی آیت میں لفظی تحریف کر کے کسی فقرے یا لفظ کو غلط معنی پہنا کر طرح طرح کے اعتراضات جڑتے اور لوگوں کو بہکاتے پھرتے تھے کہ لو سنو آج ان نبی صاحب نے کیا کہہ دیا ہے۔ مسلمانوں کو فضول بحثوں میں الجھانا۔ قرآن مجید میں کفار کے اس رویے کا ذکر اس طرح کیا گیا ہے،
اللہ کی دعوت پر لبیک کہے جانے کے بعد جو لوگ لبیک کہنے والوں سے اللہ کے دین کے معاملے میں جھگڑے کرتے ہیں ان کی حجت بازی ان کے رب کے نزدیک باطل ہے۔ سورہ شورى آیت 16۔ یہ اشارہ ہے اس صورتحال کی طرف جو مکے میں اس وقت آئے دن پیش آ رہی تھی، جہاں کسی کے متعلق لوگوں کو معلوم ہو جاتا کہ وہ مسلمان ہو گیا ہے، ہاتھ دھو کر اس کے پیچھے پڑ جاتے، مدتوں اس کی جان ضیق میں کیے رکھتے، نہ گھر میں اسے چین لینے دیا جاتا، نہ محلے اور برادری میں، جہاں بھی وہ جاتا ایک نہ ختم ہونے والی بحث چھڑ جاتی جس کا مدعا یہ ہوتا کہ کسی طرح وہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ چھوڑ کر اسی جاہلیت کی طرف پلٹ آئے جس سے وہ نکلا ہے۔ مسلمانوں کی تضحیک و تضلیل۔ قرآن مجید میں کفار کے اس رویے کا بھی ذکر کیا گیا ہے۔ مجرم لوگ ایمان لانے والوں کا مذاق اڑاتے تھے اور جب ان کے پاس سے گزرتے تو آنکھیں مار مار کر ان کی طرف اشارے کرتے تھے، اور جب اپنے گھر والوں کی طرف پلٹتے تو مزے لیتے ہوئے پلٹتے تھے، اور جب انہیں دیکھتے تو کہتے تھے کہ یہ بہکے ہوئے لوگ ہیں، حالانکہ وہ ان پر نگران بنا کر نہیں بھیجے گئے تھے۔ سورہ مطففین آیات 29 تا 33۔ مزے لیتے ہوئے پلٹنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کے بعد جب وہ اپنے گھروں کی طرف جاتے تو یہ خیال کرتے ہوئے جاتے تھے کہ آج تو مزہ آ گیا، ہم نے فلاں مسلمان کا مذاق اڑا کر اس پر آوازیں اور بھپتیاں کس کر خوب لطف اٹھایا اور لوگوں میں اس کی اچھی گت بنی۔ بلادری نے انصاب الاشراف میں حضرت عروہ بن زبیر کی روایت نقل کی ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ، خباب بن الارس، صہیب بن سنان، بلال بن رباح، ابو فقیہ اور عامر بن فہیرہ جیسے لوگوں کو قریش کے سردار مسجد حرام میں بیٹھے دیکھتے تو مذاق اڑاتے ہوئے کہتے تھے، یہ ہے اس شخص کے ساتھی، کیا ہمارے درمیان صرف یہی لوگ اللہ کے فضل کے مستحق رہ گئے تھے؟ ناواقف لوگوں کو غلط فہمیوں میں ڈالنا۔ اس کے متعلق قرآن میں ارشاد ہوا ہے، اور جب کوئی ان سے پوچھتا کہ تمہارے رب نے یہ کیا چیز نازل کی ہے تو کہتے ہیں اجی وہ تو اگلے وقتوں کی فرسودہ کہانیاں ہیں۔ سورہ نحل آیت 24۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت کا چرچا اطراف و اکناف میں پھیلا تو مکے کے لوگ جہاں کہیں جاتے تھے ان سے پوچھا جاتا تھا کہ تمہارے ہاں جو صاحب نبی بن کر اٹھے ہیں وہ کیا تعلیم دیتے ہیں، قرآن کس قسم کی کتاب ہے، اس کے مضامین کیا ہیں، وغیرہ۔ اس طرح کے سوالات کا جواب کفار مکہ ہمیشہ ایسے الفاظ میں دیتے تھے جن سے سائل کے دل میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کی لائی ہوئی کتاب کے متعلق کوئی نہ کوئی شک بیٹھ جائے، یا کم از کم اس کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کے معاملے سے دلچسپی باقی نہ رہے۔ ثقافتی پروگرام۔ ان گھٹیا تدبیروں کے علاوہ ایک اور تدبیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت کو زک دینے کے لیے یہ بھی سوچی گئی کہ لوگوں کو قصوں، کہانیوں اور گانے بجانے اور عیش و عشرت میں غرق کر کے اس قابل ہی نہ رکھا جائے کہ وہ ان سنجیدہ مسائل کی طرف توجہ کر سکیں جو قرآن اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے سامنے پیش فرما رہے تھے۔ ابن ہشام نے سیرت میں محمد بن اسحاق کی روایت نقل کی ہے کہ بنی عبد الدار کے نضر بن الحارث بن قلدہ نے قریش کے ایک مجمع میں کہا، تم لوگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا مقابلہ جس طرح کر رہے ہو اس سے کام نہ چلے گا۔ وہ جب تمہارے درمیان نوعمر جوان تھا تو تمہارا سب سے زیادہ خوش اتوار آدمی تھا، سب سے زیادہ سچا اور سب سے بڑھ کر امین سمجھا جاتا تھا۔ اب جب کہ اس کے بال سفید ہونے کو آ گئے اور وہ تمہارے پاس وہ چیز لے کر آیا جو وہ لایا ہے تو تم کہتے ہو یہ ساحر ہے، کاہن ہے، شاعر ہے، مجنون ہے۔ بخدا وہ ساحر نہیں ہے، ہم نے ساحروں کو دیکھا ہے اور ان کی جھاڑ پھونک سے ہم واقف ہیں۔ بخدا وہ کاہن بھی نہیں ہے، ہم نے کاہنوں کی تک بندیاں سنی ہیں
اور جیسی گول مول باتیں وہ کیا کرتے ہیں ان کا ہمیں علم ہے، بخدا وہ شاعر بھی نہیں ہے۔ شعر کی تمام اصناف سے ہم واقف ہیں اور اس کا کلام ان میں سے کسی صنف میں نہیں آتا۔ بخدا وہ مجنون بھی نہیں ہے۔ مجنون کی جو حالت ہوتی ہے اور جیسی بے تکی بڑھ وہ ہانکتا ہے، کیا اس سے ہم بے خبر ہیں؟ اے سرداران قریش، کچھ اور بات سوچو۔ جس چیز کا مقابلہ تمہیں درپیش ہے وہ اس سے زیادہ بڑی ہے کہ یہ باتیں بنا کر تم اسے شکست دے سکو۔ اس کے بعد اس نے یہ تجویز پیش کی کہ عجم سے رستم و اسفندیار کے قصے لا کر پھیلائے جائیں تاکہ لوگ ان میں دلچسپی لینے لگیں اور وہ انہیں قرآن سے زیادہ عجیب معلوم ہوں۔ چنانچہ کچھ دنوں اس پر عمل کیا گیا۔ خود نظر نے داستان گوئی شروع کر دی۔ یہی روایت اسباب النزول میں واحدی نے کلبی اور مقاتل سے نقل کی ہے، اور ابن عباس نے اس پر مزید اضافہ کیا ہے کہ نظر نے اس مقصد کے لیے گانے والی لونڈیاں بھی خریدی تھیں۔ جس کسی کے متعلق وہ سنتا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باتوں سے متاثر ہو رہا ہے، اس پر اپنی کوئی لونڈی مسلط کر دیتا اور اس سے کہتا، اسے خوب کھلا پلا اور گانا سنا تاکہ تیرے ساتھ مشغول ہو کر اس کا دل ادھر سے ہٹ جائے۔ جھوٹ کی مہم اور اس کے اثرات، ان تدبیروں کے ساتھ قریش نے حضور کی دعوت عام شروع ہوتے ہی ہر طرف آپ کے خلاف جھوٹ کی ایک مہم بھی چلا دی تاکہ لوگوں کو آپ سے بدگمان اور متنفر کیا جائے۔ اس مہم میں چونکہ صداقت کا کوئی سوال نہ تھا بلکہ محض بدنام کرنا اور لوگوں کو آپ سے دور بھگانا مقصود تھا، اس لیے جس کے منہ میں جو آتا وہ کہتا پھرتا تھا۔ کوئی کہتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم شاعر ہیں، کوئی کہتا آپ کاہن ہیں، کوئی کہتا ساحر جادوگر ہیں، کوئی کہتا سحر زدہ ہیں، یعنی کسی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کر دیا ہے، کوئی کہتا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجنون ہیں۔ غرض کوئی ایک بات نہ تھی جو لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق کہتے ہوں۔ یہ چرچے نہ صرف مکہ کی ہر گلی کوچے میں کیے جاتے تھے بلکہ اسی قسم کی باتیں ہر اس شخص سے کی جاتی تھی جو مکہ میں زیارت یا تجارت یا کسی اور غرض سے آتا تھا، اور کوشش کی جاتی تھی کہ کوئی آپ کی بات کسی طرح سنے ہی نہیں جس سے اس کے متاثر ہو جانے کا اندیشہ ہو۔ پہلے حج کے موقع پر قریش کی مشاورت۔ چند مہینے اس حال پر گزرے تھے کہ حج کا زمانہ آ گیا اور مکے کے لوگوں کو یہ فکر لاحق ہوئی کہ اس موقع پر تمام عرب سے حاجیوں کے قافلے آئیں گے۔ اگر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان قافلوں کی قیام گاہوں پر جا جا کر آنے والے حاجیوں سے ملاقاتیں کی اور حج کے اجتماعات میں جگہ جگہ کھڑے ہو کر قرآن جیسا بے نظیر اور مؤثر کلام سنانا شروع کر دیا تو عرب کے ہر گوشے تک ان کی دعوت پہنچ جائے گی اور نہ معلوم کون کون اس سے متاثر ہو جائے۔ ابن اسحاق، حاکم اور بہیقی نے عمدہ سند کے ساتھ یہ واقعہ بیان کیا ہے کہ اس موقع پر قریش کے سرداروں نے ایک کانفرنس کی جس میں طے کیا گیا کہ حاجیوں کے آتے ہی ان کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف پروپیگنڈا شروع کر دیا جائے۔ اس پر اتفاق ہو جانے کے بعد ولید بن مغیرہ نے حاضرین سے کہا کہ اگر آپ لوگوں نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق مختلف باتیں لوگوں سے کہیں تو ہم سب کا اعتبار جاتا رہے گا، اس لیے کوئی ایک بات طے کر لیجئے جسے سب بالاتفاق کہیں۔ کچھ لوگوں نے کہا ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کاہن کہیں گے۔ ولید نے کہا نہیں، خدا کی قسم وہ کاہن نہیں ہیں، ہم نے کاہنوں کو دیکھا ہے، جیسی باتیں وہ گنگناتے ہیں اور جس طرح کے فقرے وہ جوڑتے ہیں قرآن کو اس سے دور کی نسبت بھی نہیں ہے۔ کچھ اور لوگ بولے انہیں مجنون کہا جائے۔ ولید نے کہا وہ مجنون بھی نہیں ہے، ہم نے دیوانے اور پاگل دیکھے ہیں۔ اس حالت میں آدمی جیسی بہکی بہکی باتیں اور الٹی سیدھی حرکات کرتا ہے وہ کسی سے چھپی ہوئی نہیں ہے۔
کون باور کرے گا کہ محمد جو کلام پیش کرتے ہیں وہ دیوانے کی بڑھے یا جنون کے دورے میں آدمی یہ باتیں کر سکتا ہے؟ لوگوں نے کہا اچھا تو پھر ہم شاعر کہیں گے۔ ولید نے کہا وہ شاعر بھی نہیں ہے، ہم شعر کی ساری اقسام سے واقف ہیں، اس کلام پر شاعری کی کسی قسم کا اطلاق بھی نہیں ہو سکتا۔ لوگ بولے تو پھر ان کو ساحر کہا جائے۔ ولید نے کہا وہ ساحر بھی نہیں ہیں، جادوگروں کو ہم جانتے ہیں اور اپنے جادو کے لیے جو طریقے وہ اختیار کرتے ہیں ان سے بھی ہم واقف ہیں۔ یہ بات بھی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر چسپاں نہیں ہوتی۔ پھر ولید نے کہا ان باتوں میں سے جو بات بھی کرو گے لوگ اس کو ناروا الزام سمجھیں گے۔ خدا کی قسم اس کلام میں بڑی حلاوت ہے، اس کی جڑ بڑی گہری اور اس کی ڈالیاں بڑی ثمردار ہیں۔ ابن جریر نے اپنی تفسیر میں اکرمہ کی روایت سے یہ اضافہ کیا ہے کہ اس پر ابو جہل ولید کے سر ہو گیا اور اس نے کہا تمہاری قوم تم سے راضی نہ ہوگی جب تک تم محمد کے بارے میں کوئی بات نہ کہو۔ ولید نے کہا اچھا مجھے سوچ لینے دو۔ پھر سوچ کر بولا قریب ترین بات جو کہی جا سکتی ہے وہ یہ ہے کہ تم عرب کے لوگوں سے یہ کہو یہ شخص جادوگر ہے، یہ ایسا کلام پیش کر رہا ہے جو آدمی کو اس کے باپ، بھائی، بیوی، بچوں اور سارے خاندان سے جدا کر دیتا ہے۔ ولید کی اس بات کو سب نے قبول کر لیا۔ پھر ایک منصوبے کے مطابق حج کے زمانے میں قریش کے وفود حاجیوں کے درمیان پھیل گئے اور انہوں نے آنے والے زائرین کو خبردار کرنا شروع کیا کہ یہاں ایک ایسا شخص اٹھ کھڑا ہوا ہے جو بڑا جادوگر ہے اور اس کا جادو خاندانوں میں تفریق ڈال دیتا ہے، اس سے ہوشیار رہنا۔ اس واقعے پر قرآن کا تبصرہ۔ ولید بن مغیرہ کی اسی حرکت پر سورہ مدثر کی آیات 11 تا 25 میں تبصرہ فرمایا گیا ہے۔ چھوڑ دو مجھے اور اس شخص کو، یعنی اس سے میں ہی نمٹ لوں گا، تمہیں اس کی فکر کی ضرورت نہیں ہے جسے میں نے اکیلا پیدا کیا، یعنی وہ کچھ ساتھ لے کر دنیا میں نہیں آیا تھا، بہت سا مال اس کو دیا اور اس کے ساتھ حاضر رہنے والے بیٹے دیے، یعنی اس کو 10-12 جوان لڑکے دیے جو سب نامور ہیں، مجلسوں میں اس کے ساتھ حاضر رہتے ہیں۔ خالد بن ولید جیسے لائق فرزند بھی ان میں شامل تھے اور اس کے لیے ریاست کی راہ ہموار کی۔ پھر وہ طمع رکھتا ہے کہ میں اس کو اور زیادہ دوں، ہرگز نہیں، میں تو عنقریب اسے ایک کٹھن چڑھائی چڑھواؤں گا۔ اس نے سوچا اور کچھ بات بنانے کی کوشش کی تو خدا کی مار اس پر۔ کیسی بات بنانے کی کوشش کی؟ ہاں، خدا کی مار اس پر۔ کیسی بات بنانے کی کوشش کی؟ پھر لوگوں کی طرف دیکھا، پھر پیشانی سکیڑی اور منہ بنایا، پھر پلٹا اور تکبر میں پڑ گیا۔ آخر کار بولا تو یہ کہ یہ قرآن کچھ نہیں ہے مگر ایک جادو جو پہلے سے چلا آ رہا ہے، یہ تو ایک انسانی کلام ہے۔ اوپر جس واقعے کا ہم ذکر کر چکے ہیں اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ ولید دل میں قرآن کے کلام الہی ہونے کا قائل ہو چکا تھا۔ اس کے بعد اپنی قوم میں اپنی ریاست و وجاہت کو بچانے کے لیے اپنے ضمیر سے جس طرح وہ لڑا اور جس شدید ذہنی کشمکش میں کافی دیر تک مبتلا رہنے کے بعد آخر کار اس نے قرآن کے خلاف ایک بات بنائی، اس کی تصویر ان آیات میں کھینچ دی گئی ہے۔ دائمی اور وسیع پیمانے پر جھوٹ۔ یہ جھوٹ کی مہم صرف حج ہی کے موقع پر نہیں چلتی تھی بلکہ سال کے 12 مہینے اور مہینوں کے 30 دن شب و روز اس کا سلسلہ جاری رہتا تھا۔ مکہ کے عوام کو بھی ہر وقت آپ کے خلاف بہکایا جاتا تھا۔ باہر سے آنے والوں کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے خبردار رہنے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب نہ جانے کی تاکید کی جاتی تھی۔ عرب کے میلوں، عکاظ، مجنہ اور ذوالمجاز میں بھی قریش کے وفود پھیل جاتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف ہر طرح کے وساوس دلوں میں ڈالتے تھے، اور خاص طور سے ہر سال حج کے موقع پر تو ان کے وفد حاجیوں کے ایک ایک پڑاؤ پر جاتے اور ہر وہ ممکن بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت میں پھیلاتے تھے جس سے لوگ
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سننے سے پرہیز کرنے لگیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو اپنے لیے ایک خطرہ سمجھنے لگیں۔